واحلل عقدة يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلبا اور طالبات، آج ہم لوگ عقیدے کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شروع کی یہاں سے کہ الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ یا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس دین کو وہ غالب کر دے تمام ادیان پر، اور اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود، کوئی سچا معبود یا کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اقرار کرتے ہوئے اور اخلاص کے ساتھ۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کی آپ پر رحمتیں ہوں اور بہت زیادہ یا بے انتہا سلامتی ہوں۔ حمد و صلاۃ کے بعد یہ عقیدہ ہے کامیاب ہونے والے، نجات پانے والے گروہ یعنی اہل سنت والجماعت کا قیامت قائم ہونے تک، کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، اور ایمان لانا تقدیر کے خیر اور اس کے شر ہونے پر، اور ایمان باللہ میں سے یہ بات بھی ہے، یا ایمان باللہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایمان لانا ان تمام صفات پر جن کو اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ متصف کیا ہے اپنی کتاب میں، اور ان تمام صفات پر جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متصف کیا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، بغیر کسی تحریف کے اور بغیر کسی تعطیل کے، بغیر کسی تکییف کے اور بغیر کسی تمثیل کے۔ میں نے کتاب میں سے تقریباً وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک شرح کر دی تھی۔ آج انشاءاللہ من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل۔ جملہ دیکھنے میں اور پڑھنے میں کتنا مختصر ہے، بلکہ عبارت کتنی ہی مختصر ہے پڑھنے میں، لیکن بہت ہی معانی رکھتی ہے اپنے اندر یہ عبارت۔ من غیر تحریف
یعنی اللہ ایمان میں سے یہ بات بھی شامل ہے، یا ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ ایمان لانا ان تمام صفات پر، ویسے ہی جیسے کہ اللہ نے متصف کیا ہے اپنی ذات کے ساتھ اپنی کتاب میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متصف کیا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، بغیر کسی تحریف کے ایمان لانا اللہ کے اسماء و صفات پر، بغیر کسی تعطیل کے ایمان لانا اللہ کے اسماء و صفات پر، بغیر کسی تکییف کے ایمان لانا اللہ کے اسماء و صفات پر، اور بغیر کسی تمثیل کے ایمان لانا اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر۔ یہ جملہ یا یہ عبارت اہل سنت والجماعت کے ایمان کی کیفیت، یا اہل سنت والجماعت کس طرح اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء کو مانتے ہیں، یہ کیفیت یا صفت بیان کر رہی ہے یہ عبارت۔ کیونکہ اہل سنت والجماعت اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا ایمان 4 امور سے خالی ہوتا ہے، ایک تحریف، اور ایک تعطیل، اور ایک تکییف، اور ایک تمثیل۔ سوال یہ ہے کہ تحریف، تعطیل اور تکییف یا تمثیل کسے کہتے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے بڑے آسانی سے اس کا ترجمہ ایسے کر دیا، تحریف، تعطیل اور تکییف و تمثیل، آخر کیا مطلب ہے اس کا؟ آئیے ذرا سا ہم ان کلمات کی شرح آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس عبارت کی شرح بہت سارے علماء نے کی ہے، لیکن علامہ محمد بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مجھے بہت اچھی لگی۔ انہوں نے اس عبارت کا مکمل حق ادا کیا ہے اس کی شرح کر کے، بہت ہی مختصر بھی، اور سارے موضوع کو سمیٹا ہے انہوں نے، سارے موضوع کا احاطہ بھی کر لیا ماشاءاللہ۔ تو ایک معنی میں میں انہی کی شرح آپ تک نقل کر رہا ہوں۔ تحریف کہتے کس کو ہیں؟ لکھتے ہیں کہ تحریف تغییر کو کہتے ہیں۔ التحریف التغییر، تغییر، تا غین یا را، التغییر یعنی بدلنا، اور یہ تغییر یعنی کلمات کو بدلنا، یا تو لفظاً بدلنا یا پھر معنن بدلنا، لفظی لحاظ سے بدلنا یا معنوی لحاظ سے بدلنا، یا لفظ کو بدل دینا یا پھر معنی کو بدل دینا، یہ تحریف ہے۔ عموماً لفظ کو بدلنے کی جو غلطی ہوتی ہے وہ اہل علم سے نہیں ہوتی، وہ جہلا سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ کوئی سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، الحمد کلمہ ہے، اس کو بدل دیا، الحمدہ پڑھ دیا، کوئی جاہل ہی پڑھ سکتا ہے نا۔ تو لفظ کے اندر تحریف یعنی لفظ کو بدلنے والی جو غلطی ہے وہ جہلا سے ہو سکتی ہے، لیکن یہاں اہل سنت والجماعت کے خلاف جو گروہ اسماء و صفات کے سلسلے میں ہوئے، ان سے جو غلطی ہوئی ہے وہ معنوی لحاظ سے زیادہ غلطی ہوئی ہے۔ اہل سنت والجماعت اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا ایمان تحریف سے خالی ہوتا ہے، نہ ہی وہ لفظ کو بدلتے ہیں اور نہ ہی وہ معنی کو بدلتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں جو گروہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں تبدیلی پیدا کرنے لگا یا تحریف کرنے لگا، اس نے اس تبدیلی اور اس تحریف کو تأویل کا نام دیا، تأویل کا نام دیا، اور اپنے آپ کو اہل التأویل کہنے لگے، اہل التأویل کہنے لگے۔ ذرا سا شاید موضوع مشکل لگے آپ کو کچھ باتیں، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں، بہت ہی اہم باتیں ہیں،
ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے منسوب کرتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ دیکھیں کس حد تک ہم اپنے عقیدے میں مضبوط ہیں، یا عقیدے کے متعلق کتنا علم ہمارے اندر ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ، عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے، بس یہ عقیدہ ہے۔ عقیدے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ تو موضوع ذرا سا مشکل لگے لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے تو ضرور آپ پوچھ لیا کریں، آخر میں انشاءاللہ آپ کو وقت دیا جائے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی معانی میں جو تبدیلی پیدا کرتے ہیں، جس گروہ نے معانی کے اندر تبدیلی پیدا کرنی شروع کی یا تحریف کرنے لگے، وہ اس تحریف کو تأویل کا معنی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اہل التأویل ہیں۔ کیوں کہتے ہیں تأویل؟ کیونکہ تأویل فی ذاتہ ہی یہ لفظ کوئی مذموم لفظ نہیں ہے جتنا مضمون کے تحریف ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ ہاں ہم نے اس کلمے کے اندر تحریف کر دی، تو سامنے والا فوراً اس سے متنفر ہو جائے گا، بھاگے گا، بھی تحریف کر رہے ہو تم، اور تحریف یہودیوں کے علامات ہیں، یہودیوں کی صفات میں سے، نہیں مانے گا اس کو۔ اسی لیے وہ تحریف کرتے ہیں، یعنی اللہ کے اسماء و صفات کے معانی میں تحریف کرتے ہیں اور اس کو تأویل کا معنی، تأویل کا نام دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو اہل التأویل کہلاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں تأویل کیونکہ اگر وہ تأویل کہیں گے تبھی سامنے والے ان کی بات کو مانیں گے، اگر وہ تحریف کہیں گے تو سامنے والے ان کی بات کو نہیں مانیں گے اور ان سے متنفر ہو جائیں گے۔ اچھا، کیوں تأویل کہتے ہیں؟ حقیقت میں وہ تحریف ہے، حقیقت میں وہ تحریف ہے، یعنی معنی کے اندر تبدیلی ہے، لیکن تأویل کا معنی اس کو دیتے ہیں۔ تأویل فی نفسہ تأویل مذموم نہیں ہے، بشرطے کہ وہ تأویل دلیل کی روشنی میں ہو۔ اگر تأویل دلیل کی روشنی میں ہے تو پھر وہ تحریف نہیں ہے، وہ تفسیر ہے۔ پھر سے میں بات دہرا رہا ہوں کہ اگر تأویل دلیل کی روشنی میں ہو تو وہ تحریف نہیں ہے، حالانکہ اندر معنی کے اندر چینجز آ رہے ہیں، معنی کی وضاحت ہے وہ۔ اگر دلیل کی روشنی میں ہو تو وہ تحریف نہیں ہے بلکہ تفسیر ہے۔ اگر تأویل دلیل کی روشنی میں نہ ہو تو پھر وہی تحریف ہے۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر تحریف کا لفظ استعمال کیا ہے، تأویل کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور یہی صحیح ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ تأویل کا جو کلمہ ہے، تأویل کا جو کلمہ ہے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ فی ذات ہی تأویل کرنا یہ مذموم نہیں ہے، اور قرآن کے اندر تأویل کا لفظ کئی مرتبہ آیا ہے۔ جیسے خود قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ کے اندر، لفظ کی اللہ کے اسماء و صفات کے اندر تبدیلی، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے معنی کے اندر تغییر یعنی تبدیلی یعنی چینجز کو تحریف کا نام دیا ہے، تحریف کا نام دیا ہے۔ کیوں؟ پہلا سبب، خود قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا سورہ النساء کی آیت نمبر 46 میں یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یحرفون الکلمہ، یہودیوں کے متعلق ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اللہ رب العالمین کے کلام کو بدل دیتے ہیں، اس کے معنی سے ہٹا دیتے ہیں، اس کے مطلب کو بدل کر پیش کرتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تحریف کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے معنی میں تبدیلی لاتے ہیں اس کو تحریف ہی کہنا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہی عدل و انصاف ہے، یہی عدل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بغیر کسی دلیل کے وہ اللہ کے اسماء و صفات میں تبدیلی لاتے ہیں، اللہ کے اسماء و صفات کے معنی کو بدل کر پیش کرتے ہیں۔
تو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کو تحریف کا نام دیں، نہ کہ تعویل کا نام دیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے تحریف ہی لفظ استعمال کیا اپنی کتاب۔ اور پھر تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر تعویل ہم کہہ بھی لیں، ان کی بات اگر سن بھی لیں، تو ہم ان سے کہیں گے کہ تعویل تو وہی مقبول ہے جو دلیل کی روشنی میں ہو۔ اگر تعویل بغیر کسی دلیل کے ہے تو پھر وہ باطل ہے، وہ باطل ہے۔ تو اسی لیے ان لوگوں نے جو تعویلات کی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں بغیر کسی دلیل کے، وہ دراصل تحریف ہے نہ کہ تعویل ہے۔ اور چوتھی بات، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کہ تعویل فی نفس ہی یعنی مکمل یا کلی طور پر مذموم نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دعا دیتے ہوئے کہا تھا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، کہ اللہ اس کو دین کے سمجھ دے، فقہ عطا کر اور اس کو تعویل سکھا دے۔ اور پھر قرآن کے اندر بھی سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے تعریف کی وما یعلم تأویلہ الا اللہ، کہ قرآن کی جو تفسیر ہے، قرآن کا جو مطلب ہے، قرآن کا کلمات کا جو مراد ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور راسخون فی العلم جانتے ہیں، جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہی جانتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تعویل فی ذات ہی مذموم نہیں ہے اگر دلیل کی روشنی میں ہو، اگر بغیر کسی دلیل کے ہے تو وہ تعویل باطل ہے، بلکہ تبھی اس کو ہم تحریف کہیں گے۔ قرآن کے اندر یہ جب ہم قرآن کی تفسیر کی بات کریں گے تو مفسرین نے تعویل کو کبھی تفسیر کے معنی میں لیا ہے، اور تعویل قرآن کے اندر کبھی انجام کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور کبھی قرآن کے اندر تعویل کا لفظ اس کے ظاہری معنی سے اس کے ظاہری لفظ یا اس کے ظاہری معنی سے ہٹ کر جو بات بتائی جاتی ہے اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جیسے بعض مرتبہ مفسرین قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ تعویل قولہ تعالی کذا و کذا، تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اس قول کی تعویل یعنی تفسیر یہ اور یہ اور یہ ہے، اس طرح اس طرح اس طرح ہے۔ تو تفسیر تعویل کے معنی کہیں تفسیر کے ہیں اور یہ غلط نہیں ہے۔ اور اسی طرح قرآن میں تعویل انجام کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا هل ينظرون الا تأویلا، یوم یعنی وہ اپنے انجام کا انتظار کر رہے ہیں، یوم یأتی تأویل یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق۔ اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کے ماں باپ نے یا ان کے بھائیوں نے یا نہیں بلکہ ماں باپ اور ان کے بھائیوں نے جب سجدہ کر دیا تو یوسف علیہ السلام کی زبان سے جو لفظ نکلا کہ هذا تأویل رؤیای من قبل، هذا تأویل رؤیای من قبل، کہا کہ یہ میرے خواب کی تعویل ہے، مطلب میرے خواب کا یہ انجام ہے، میں نے جو خواب پہلے دیکھا تھا اسی کا یہ انجام ہے، اس کا واقع ہونا ہے۔ اور کہیں پر تعویل اس کے ظاہری معنی سے ہٹ کر معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ کبھی قابل تعریف ہے اور کبھی یہ قابل مذمت ہے۔ اگر دلیل ہے تو یہ تعویل کو ہم لیں گے، اگر دلیل نہیں ہے تو ہم ایسی تعویل کو نہیں لے سکتے۔ اس کی مثال چھوٹی سی یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین نے کہا قرآن کے اندر کہ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، الرحمن یہ عرش پر مستوی ہے۔ تو استوا کا معنی ہے علا کے، استقر علیہ وعلا علیہ، اللہ مستوی ہوا یا اللہ بلند ہوا عرش پر، اللہ مستوی ہوا یا بلند ہوا عرش پر۔ اگر کوئی اس کا معنی بدل کر نہیں اللہ تعالیٰ نے عرش کو سنبھالا، تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ سنبھالنے کی بات جو کر رہے ہو نا یہ تم اپنی طرف سے کر رہے ہو، ورنہ قرآن کی جو دوسری آیتیں ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، یعنی دلیل سے ہٹ کر بات کر رہے ہو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی صفت استوا کے معنی بلند ہونا، مستوی ہونا معروف ہے۔ اب قرآن کی دوسری آیتیں دلیل کی روشنی میں ہم
اعلیٰ کے معنی بھی ہم نے کیسے بتایا؟ دلائل کی روشنی میں نا، کہ اللہ رب العالمین، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے ہیں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے جب سوال کیا تھا ایک جاریہ سے، این اللہ فاشارت الی السماء قالت یا مؤمنہ، اور بہت سارے دلائل ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ استوا کے معنی اعلیٰ کے ہیں، بلند ہونے کے ہیں، مستوی ہوا اللہ رب العالمین۔ دلائل کی روشنی میں استوا کے معنی کیے گئے۔ اب کوئی ان دلائل کے خلاف استوا کے معنی کچھ اور کرتا ہے تو ہم بولیں گے کہ تم حقیقت مطلب ظاہری لفظ کہ تم غلط معنی پیش کر رہے ہو، اس کا جو لفظ کا معنی ہے تم غلط دے رہے ہو، یہ غلط پیش کر رہے ہو، یہی حقیقت میں تحریف ہے۔ اسی طرح قرآن کی ایک اور آیت، اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، سورہ نحل کی آیت نمبر 1 ہے، آ گیا اللہ کا حکم، تم جلدی مت مچاؤ، جلدی مت کرو۔ آ گیا اللہ کا حکم، تو آ گیا نہیں، آ جائے گا، آ جائے گا۔ تفسیر کرنے والوں نے کیا کہا، کیا تفسیر کی اس کی؟ سیأتی امر اللہ، اتی امر اللہ کی تفسیر کس طرح بیان کی؟ کہا سیأتی امر اللہ، یہ تعویل ہے، یہ اسی کو تعویل بولتے ہیں، لیکن دلیل کی روشنی میں ہو تو قابل مدح ہے، مطلب اس کو لیں گے، ممدوح ہے، اور اگر دلیل کی روشنی میں نہ ہو تو وہ مذموم ہے۔ تو یہاں دیکھیے دلیل کی روشنی میں اتی امر اللہ، اس کی تفسیر مفسرین نے کی سیأتی امر اللہ۔ اب کوئی بولے بھی تم کیسے کر سکتے ہو ایسے، اتا تو ماضی کا صیغہ ہے، اتا ماضی کا صیغہ ہے، تم کو ماضی کا معنی کرنا چاہیے، تم مستقبل کا معنی کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو غلط بات ہوئی۔ تو بولیں گے ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے آگے کہا فلا تستعجلوا، تم جلدی مت مچاؤ، جلدی مت کرو، جلدی اس کو طلب مت کرو۔ تو جو کام نہیں ہوا ہے اس کے متعلق ہی کہا جائے گا کہ یہ کام ہونے والا ہے، تم اس کو حاصل کرنے میں جلدی مت کرو، اس کو طلب کرنے میں تم جلد بازی مت مچاؤ یا جلدی مت مچاؤ، یہ ہم کہیں گے نا، جو کام ہو گیا اس کے متعلق تو نہیں کہیں گے۔ تو فلا تستعجلوا یہ دلیل ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم نے قرآن کو پڑھ لیا، یا جب تم، حالانکہ جب تم نے قرآن کو پڑھ لیا تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، یہ مطلب ہونا چاہیے نا ظاہر میں، ظاہر تو معنی یہ ہونا چاہیے کہ جب تم نے قرآن کو پڑھ لیا ہے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان، شیطان سے اللہ کی پناہ، شیطان مردوں سے اللہ کی پناہ مانگو، یہ ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب اذا قرأت القرآن، اذا اردت ان تقرأ القرآن، یہ مفسرین نے بیان کیا، اذا اردت ان تقرأ القرآن، قرآن پڑھنے سے پہلے نہ اعوذ باللہ پڑھیں گے، نہ کہ قرآن پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھ کے قرآن بند کریں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہ دلائل کی روشنی میں جو تعویل ہے یہی ہے وہ تعویل، کہ دلیل کی روشنی میں تعویل ہو۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کا قول کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ حضرت انس بن مالک کا قول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث یہ پڑھتے، جو کہ اندر داخل ہونے کے بعد پڑھتے تھے نہیں نا۔ اس کا مطلب ہے، اس کی تفسیر محدثین نے کیا بیان کی، اس کی شرح کی، کیا کی، کہ اذا اراد ان يدخل، جب داخل ہونا چاہتے۔ دلیل کیا؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ کا ذکر بیت الخلاء میں اور اس طرح کی گندے اور ناپاک جگہوں میں اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا، تو کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر جانے کے بعد وہ کہتے کہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث؟ تو اسی لیے شرح کیا کی، اذا اراد ان يدخل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو پھر آپ کہتے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ تو یہ ان تمام دلائل کی روشنی میں یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ تحریف کا معنی یا تحریف کرنے والے بھلے اپنے آپ کو اہل تعویل سمجھتے ہوں، تحریف کر کے تعویل کرنے کا دعویٰ کرتے ہوں، تحریف کرتے ہیں لیکن تعویل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم ان سے کہیں گے کہ بھائی میرے، تعویل اگر دلیل کی روشنی میں ہو تو سر آنکھوں پر وہ تفسیر کے معنی میں ہے اور وہ تحریف نہیں ہے، لیکن تم جو کرتے ہو
وہ دلائل کی روشنی میں نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے اندر تم تحریف کرتے ہو بلا بغیر کسی دلیل کے، اور بغیر کسی دلیل کے جو تعویل کی جاتی ہے وہ تعویل نہیں ہوتی بلکہ وہ تحریف ہوتی ہے۔ اگر تم اس کا نام تعویل دے بھی دو تو بھی وہ تعویل باطل ہے۔ تو یہ تحریف کے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اب آئیے آگے ہم بات کرتے ہیں تعطیل کی، کیونکہ من غیر تحریف ولا تعطیل، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو ہم مانیں گے بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تحریف کے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو ہم مانیں گے، ٹھیک۔ اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ بغیر کسی تعطیل کے، تعطیل کے کیا معنی ہیں؟ التعطیل کے معنی ہیں التخلیۃ والترک، چھوڑ دینا۔ تعطیل کے معنی ہیں چھوڑ دینا، جیسے کہ قرآن کے اندر سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، ایسا کنواں جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، وہاں نہ اپنے جانوروں کو لاتے ہیں پانی پلانے کے لیے نہ خود آتے ہیں، تو معطلہ۔ جب چھٹی ملتی ہے تو چھٹیوں کو بھی عطلہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں پڑھائی سے انسان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، آزاد کر دیا جاتا ہے، کام سے جاب سے انسان آزاد ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو تعطیل کے معنی ہے چھوڑ دینا، لیکن یہاں پر اس کی شرح میں ہے، یہ تو لفظی معنی میں نے بتایا آپ کو، اصطلاحی معنی ہے تعطیل کے انکار ما اثبت اللہ لنفسه من الاسماء، انکار ما اثبت اللہ لنفسه من الاسماء والصفات سواء كان كليا او جزئيا، وسواء كان ذلك بتحریف او بجحود۔ پھر سے ایک مرتبہ تعطیل کی بہت اچھی شرح کی ہے، دیکھیں بہت اچھی تعریف کی ہے، اور بڑے تھوڑی سی لمبی لگ رہی لیکن کافی جامع تعریف ہے کہ انکار ما اثبت اللہ لنفسه، انکار ما اثبت اللہ لنفسه من الاسماء والصفات سواء كان كليا او جزئيا، وسواء كان ذلك بتحریف او بجحود۔ تعطیل سے مراد یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے جو اسماء و صفات ثابت کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے ذات کے لیے جو اسماء و صفات ثابت کیے ہیں ان کا انکار کرنا، چاہے کلی طور پر ہو یا جزئی طور پر ہو، چاہے وہ تحریف کر کے ہو یا مکمل ہی انکار کر کے ہو، یہ تعطیل کہا جاتا ہے، اسی کو تعطیل کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنی ذات کے لیے جن اسماء و صفات کو ثابت کیا ہے، یا اللہ رب العالمین کے جو اسماء و صفات ہیں ان اسماء و صفات کو کلی طور پر ہو یا جزئی طور پر ہو، تحریف کر کے یا مکمل انکار کر کے اللہ رب العالمین کے ناموں کا، صفات کا انکار کرنا، یہ تعطیل کہلاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت اللہ رب العالمین کے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اہل سنت والجماعت اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نفس کے لیے ثابت کیا ہے، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کے لیے ثابت کیا۔ تحریف نہیں کرتے، تحریف کے بارے میں نے بتا دیا۔ تعطیل بھی نہیں کرتے، مطلب نہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں کلی طور پر، نہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں جزئی طور پر، نہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں تحریف کر کے، نہ ہی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا مکمل طور پر انکار کرتے ہیں، یعنی عمدن اور جان بوجھ کر نہیں کرتے، بلکہ مکمل طور پر اس کا اقرار کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے تو تحریف کے بارے میں اوپر بول دیا تھا، پھر تعطیل کے اندر تحریف کو کیوں گھسا دیا؟ تعطیل کے اندر
تحریف کو کیوں گھسا دیا؟ اس تعریف میں اوپر ابھی جو میں نے تعریف لکھا ہے اس کے اندر تحریف کا بھی لفظ ہے نا. جب تحریف کا مطلب اوپر ختم ہو گیا تھا تو پھر تعطیل کے اندر تحریف کیسے؟ تو آخر تعطیل اور تحریف کا کہ دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تحریف یہ دلیل کے اندر ہے اور تعطیل یہ مدلول کے اندر ہے. مثال کے طور پر قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا بل یداہ مبسوطتان، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اس کے دونوں ہاتھ، اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، بس کیفیت نہیں پتا ہمیں، ہم نہیں جانتے. کیوں نہیں جانتے بھائی؟ ہمیں نہیں بتایا گیا. جب صحابہ نے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں نہیں بتایا، صحابہ ہم سے زیادہ وہ خیر چاہنے والے تھے، ہم سے زیادہ ان کو علم کی طلب تھی، ان کے اندر علم کی طلب تھی، وہ جاننا چاہتے تھے، ہر چھوٹے چھوٹے مسئلے کے متعلق وہ جانتے تھے. جب انہوں نے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے متعلق سوال نہیں کیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے؟ تو جتنا بتایا گیا ہم اتنا مانیں گے. تو بل یدہ مبسوطتان ہم کس طرح تفسیر کرتے ہیں؟ مفسرین اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ہاں اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا. لیکن تحریف یا تعطیل کرنے والے دیکھیں کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں بل قوتہ، بلکہ اس کی دو طاقتیں، دو طاقتوں کا یدا کے معنی قوت کے کرتے ہیں، یدن کے معنی قوت کے کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ید کو ثابت تو کرتے ہیں لیکن تعویل کر کے بغیر کسی دلیل کے. ثابت تو کرتے ہیں نہیں، مانتے تو ہیں، مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ ید کو مانتے ہیں لیکن ید کو حقیقی معنی میں نہیں لیتے، اس کی تعویل کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، اور یہی تو تحریف ہے جو میں نے اوپر بتایا. لیکن تعطیل بھی ہوتی ہے اس کے اندر، تحریف کے اندر تعطیل بھی ہوتی ہے. دیکھیے تعطیل کیا ہوئی؟ جو اصل معنی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اصل معنی کیا ہے؟ اصل معنی ہے اللہ کے دو ہاتھ، جیسا کہ اللہ نے بتایا اللہ کے دو ہاتھ. تو اللہ کے دو ہاتھ، اللہ نے خود بتایا اللہ کے دو ہاتھ، تو پھر ہمیں ماننے میں کیا تکلیف ہے بھائی؟ تو تحریف بھی ہو جاتی ہے اور تعطیل بھی ہو جاتی ہے. ثابت تو کیا لیکن تعویل کر کے. اچھا کچھ لوگ صرف تعطیل کرتے ہیں. سنیں، جو تحریف کرتا ہے وہ کلی طور پر تعطیل نہیں کرتا. تعطیل کے معنی چھوڑ دینے کے، مکمل انکار کر دینا اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا، مکمل انکار کر دینا. لیکن جو معطل ہوتا ہے نا، جو چھوڑنے والا ہوتا ہے، وہ تحریف بھی اس کے اندر شامل ہے. مطلب مکمل طور پر وہ چھوڑ دیتا ہے، مکمل طور پر ہی وہ چھوڑ دیتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بل یداہ مبسوطتان. دیکھیے تعطیل کرنے والا کیا ترجمہ کرتا ہے اس کا، کیا اس کا مطلب نکالتا ہے. جب اس کے سامنے یہ آیت آتی ہے بل یداہ مبسوطتان، بولتا ہے مجھے نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہے. لا ادری افوض الامر الی اللہ، میں اس معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ کیا مطلب ہے اس کا بل یداہ مبسوطتان کا، مجھے نہیں پتا. میں اللہ کے لیے ہاتھ کو ثابت نہیں کر سکتا، میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. تو کیا کرتا ہے؟ اور نہ ہی اللہ کے ہاتھ کو مانتا ہے، اور نہ ہی تحریف کرنے والوں کی جو تعویل تھی کہ اللہ کے ہاتھ یہاں مراد نہیں ہے بلکہ اللہ کی طاقت مراد ہے، اس کو بھی نہیں مانتا. تو ہم کہیں گے کہ یہ تعطیل کرنے والا ہے، تحریف کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ اس سے دو چیزیں، ایک تو اس نے اس کے معنی کو بھی، معنی کا بھی انکار کر دیا، اور پھر سرے سے اس لفظ کا بھی اس نے انکار کر دیا، اور یہ بولا کہ میں اللہ کے حوالے، ہم لوگ اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اسی لیے ان کو مفوضین بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے جہاں جہاں اللہ کے نام آتے ہیں، جہاں جہاں اللہ کی صفات کا تذکرہ ہوتا ہے،
یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے. تو یہ ہوتے ہیں معطلہ، یہ اس گروہ کا نام ہے معطلہ. لیکن اہل سنت والجماعت ان دونوں طریقوں سے بری ہیں. اہل سنت والجماعت ان دونوں طریقوں سے بری ہے. نہ ہی وہ تحریف کرتی ہے لفظ کے اندر، نہ ہی وہ مکمل معانی اور مکمل لفظ کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی پہلا تحریف کرنے والا کیا کر رہا تھا؟ دیکھیں، تحریف کرنے والے سے بھی تعطیل کا کام ہو رہا تھا، لیکن تحریف کرنے والا ایک تو تعویل کر رہا تھا بغیر کسی دلیل کے. یعنی اللہ رب العالمین کی جن صفات کا قرآن کے اندر تذکرہ ہوا ہے، اللہ کے جن ناموں کا قرآن کے اندر تذکرہ ہوا ہے، اس کا ایک الگ مطلب وہ بیان کر رہا تھا، تو یہ تحریف ہو گئی. اور اس سے تعطیل کا گناہ بھی سرزد ہو رہا ہے. دیکھیے تعطیل کا کیا گناہ سرزد ہو رہا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے نام یا اس کی صفت کے حقیقی معنی کو وہ چھوڑ دے رہا ہے. یہ دو گناہ اس سے ہو رہے ہیں. اہل سنت والجماعت اس سے بری ہے. اور دوسرا معطلہ کا جو فرقہ ہے، معطلہ جو گروہ ہے، یا تعطیل کا گناہ جو ہوتا ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہر اللہ کی ہر صفت اور اللہ رب العالمین کے ہر نام کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور بولتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. تو اہل سنت والجماعت ان دونوں سے بھی بری ہیں. اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ یہ وہ گروہ ہیں جو اہل سنت والجماعت پر الزام لگاتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت یہ ان کا جو طریقہ ہے وہ تفویض والا طریقہ ہے. نہیں، ہم حوالے نہیں کرتے، ہم تو کچھ نہ کچھ اللہ کے ناموں اور صفات کا کچھ نہ کچھ ہم مطلب بیان کر رہے ہیں. لیکن یہ اہل سنت والجماعت کو دیکھو، ہر معاملے میں بولتے ہیں اللہ کو پتا، ہر معاملے میں بولتے ہیں اللہ کو پتا. تو ان کا جو طریقہ وہ صحیح نہیں ہے، یہ الزام لگاتے ہیں ہم پر. تو کیا یہ الزام صحیح ہے؟ نہیں، یہ الزام غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کر کے اس کو اللہ کے حوالے نہیں کرتے. ہم اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے قرآن و حدیث کے اندر ہیں، لیکن اس کی کیفیت کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں کیفیت کا نہیں پتا. کیونکہ ہمیں کیفیت کا نہیں پتا. اور ہمیں کیسے پتا ہوگا؟ پچھلی کلاس میں نے بہت ساری باتیں بتائی تھی کہ ہمیں کیوں نہیں پتا، کیفیت کا کیوں نہیں پتا. ہاں، ہمیں نہیں پتا، اور جس کا ہمیں نہیں پتا اس بارے میں زبان ہلانا یہ بہت ہی بڑی گھناؤنی غلطی ہے، اور بہت بڑی غلطی ہے کہ اللہ رب العالمین کے متعلق خاص طور پر وہ باتیں کرنا جس کا ہمیں علم نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ تو کفار کی عادات میں سے ہے کہ وہ اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں جس کا ان کے پاس علم نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ہمیں کہ ایسی چیزوں کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا ہے جن کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا کہ اللہ کے فلاں صفت کا یہ معنی ہے، فلاں صفت کی یہ معنی نہیں، عفواً یہ کیفیت ہے، یہ اس طرح ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں، اللہ کے رسول میں ہمیں نہیں بتایا. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر رات کے آخری پہر میں اترتا ہے. کیسے اترتا ہے بتایا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہمیں نہیں بتایا نا، لیکن بتایا کہ اترتا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ دیکھیے، ہاں بھائی اللہ تعالیٰ اترتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب یہاں دوسرے گروہ کیا کرتے ہیں؟ ایک معطلہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، کیسے اترتا ہے؟ اترنے کے لیے پیر چاہیے اور پتہ نہیں ایک باڈی چاہیے، جسم چاہیے، یہ سب نہیں ہو سکتا، اللہ کی شان کے خلاف ہے. بولے نہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں اور پھر اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اس کو. بولے ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اس کا مطلب ہمیں نہیں پتا. تو یہ فرق ہے. اہل سنت والجماعت اس کو بالکل ویسے ہی مان لیتے ہیں جیسے ثابت ہے کتاب و سنت میں، جیسے ثابت ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت ہمیں نہیں بتائی ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، جب صحابہ نے خود نہیں پوچھا ہمیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ایسے کہ اس صفت کی یہ کیفیت ہے، اس نام کی یہ کیفیت ہے. تو بہرحال اہل سنت والجماعت کا جو گروہ ہے وہ تفویض والا گروہ نہیں ہے، اللہ کے حوالے کرنے والا گروہ نہیں ہے.
ہاں اللہ کے حوالے کرتے ہیں ہم اللہ کے اسماء و صفات کو نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی کیفیت کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب آ کر ایک بندے نے سوال کیا کہ بھائی بتاؤ استوى علی العرش کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، اس کا کیا مطلب ہے بتاؤ، تو انہوں نے کہا استوى علی العرش کا مطلب ہے الاستواء معلوم، اس کا کیا مطلب ہے یہ سب کو معلوم ہے، والکیف مجہول، اس کے کیفیت کا ہمیں نہیں پتا، اس کی کیفیت کا ہمیں نہیں پتا، اور کہا کہ والسؤال عنہ بدعہ، ایسے سوالات کرنا یہ بدعت ہے، اور پھر والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ تو یہ جو اہل سنت والجماعت پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تفویض والا گروہ ہے، وہ اللہ کے حوالے کرنے والا گروہ ہے، یہ خود نہیں مانتے اللہ کے اسماء و صفات کو، تو بات غلط ہے۔ ہم اللہ کے اسماء و صفات کو مانتے ہیں، ویسے ہی مانتے ہیں جیسے کتاب و سنت میں ہے، ہم اس کی کیفیت کو نہیں مانتے، وہ اس لیے نہیں مانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا۔ یہ ہے ولا تعطیل۔ اس کے بعد ہے ومن غیر تکییف، ومن غیر تکییف، تکییف کیف یکیف سے ہے، تکییف کیفیت بتانا، کیفیت بیان کرنا۔ یہ تکییف کیفیت کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین کی کیفیت کے متعلق اگر آپ سے سوال کیا جائے تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ہم اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے۔ بہت سارے دلائل کی روشنی میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وَأَن تَقُولَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بھی بہت ساری باتیں کہ اللہ رب العالمین آخری آسمان پر نازل ہوتا ہے، تو کیسے نازل ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا، ہمیں بس بتایا گیا کہ نازل ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں منع کیا ہے کہ ایسی چیز کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا ہے جس کے متعلق ہمیں علم نہیں ہے۔ اور عقلی طور پر بھی اگر انسان غور کرے تو بھئی جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں، انسان کیفیت کب بیان کرے گا بتائیں؟ انسان کیفیت اس وقت بیان کرے گا، کیفیت جب وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، یا کم سے کم اس کی مثال یا اس کی شبیہ کو دیکھے گا تو کیفیت بیان کر سکتا ہے، یا پھر کوئی سچی خبر سنے گا تو کیفیت بیان کر سکتا ہے نا۔ یہاں پر نہ اس نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے، نہ اللہ کی مثیل، اللہ کے نظیر کو اس نے دیکھا ہے، شبیہ کو اس نے دیکھا ہے، نہ ہی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات یا اللہ کی کیفیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اسماء و صفات کی کیفیت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا ہمیں۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے اترتا ہے، یا پھر اس کا مطلب اللہ رب العالمین کا اترنا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب جو ہے نا کچھ اور ہے؟ تو بہرحال یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول و اصول یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے متعلق جب بھی بات ہو، بلکہ اس ٹاپک پر ہمیں زیادہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس طرح کی چیزوں میں پڑھنے سے ایمان اور عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ بس جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ویسے ہمیں ماننا ہے، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ویسے ہمیں ماننا ہے۔ اگر کوئی حجت کرتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے، تو یاد رکھیے وہ بدعتی ہے، اس کو مبتدع کہیں گے۔ جیسا کہ امام مالک سے اس شخص نے حجت کرنے کی کوشش کی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا ما اراک الا مبتدعا، میں تم کو ایک بدعتی کی طرح دیکھ رہا ہوں، مطلب ہے کہ تم بدعتی مجھے نظر آ رہے ہو۔ بعد میں حکم دیا گیا کہ اس کو یہاں سے نکالو، بھگاؤ یہاں سے، پھر اس کو وہاں سے بھگا دیا گیا۔ تو من غیر تکییف، اور آخری چیز ہے ولا تمثیل، یعنی من غیر تمثیل، بغیر کسی تمثیل کے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو ماننا۔ تو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں بغیر کسی تمثیل کے، نہ خلقت، نہ خالق ہونے میں
کوئی اللہ کا مثیل ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی ذات میں کوئی مثیل ہو سکتا ہے، نہ اس کے کسی نام میں کوئی مثیل ہو سکتا ہے، نہ اس کی صفات میں سے کوئی مثیل ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کا۔ مثیل یعنی مشابہ، مشابہ جیسے اللہ رب العالمین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثیل کوئی نہیں ہے، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں اللہ کے جیسا ہے، فلاں اللہ کے جیسا یہ کام کرتا ہے، فلاں اللہ رب العالمین کی طرح یہ کرتا ہے، فلاں اللہ رب العالمین کی طرح وہ کرتا ہے؟ تو یہ بھی غلط ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے کہ اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین کی ذات کو، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو کسی کے مثل قرار دینا، کسی کے مثل قرار دینا۔ سب سے پہلے تو خود اللہ رب العالمین نے کہا کہ لیس کمثلہ شیء، اور سورہ اخلاص میں اللہ نے کہا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے حکم بھی دیا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تم اللہ رب العالمین کے لیے مثیل یا مشابہ یا ساجی نہ بناؤ۔ انداد ضد انداد کہتے ہیں نظیر کو، مطلب شبیہ، مثیل اس کے نہ بناؤ۔ اور نہ ہی ہم مثالیں دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ رب العالمین کے لیے مثالیں بھی نہیں دی جا سکتی ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں نعیم بن حماد الخزاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہتے تھے کہ من شبہ اللہ بخلقہ فقد کفر، کہ اگر کسی نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی مخلوق کو تشبیہ دی یا مثال کے ساتھ ذکر کیا تو اس نے کفر کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے منع کر دیا کہ فلا تضربوا للہ الامثال، تو اگر کوئی مثال دیتا ہے تو وہ کفر ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، تو اگر وہ پھر بھی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ نافرمانی ہے۔ اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کہ من شبہ اللہ بخلقہ فقد کفر، یہ جو اللہ رب العالمین کی مخلوق کے ساتھ اللہ رب العالمین کو تشبیہ دیتا ہے یا مثال بیان کرتا ہے تو اس نے کفر کیا۔ تو یہ کچھ باتیں تھی اس چھوٹی سی عبارت کے متعلق جو علماء نے اس کی شرح بیان کی تھی، وہ میں نے آپ سب تک نقل کی ہے۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ ضرور پوچھ سکتے ہیں، اور نہ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما اور ہر طرح کے شرک اور بدعقیدگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جی مثالیں تو میں نے دی نا، مثال سے سمجھا دیا، آپ نے کہا مثالیں میں نے دی نا، اس میں کئی ساری مثالیں دی ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ سوال نہیں ہے، سب کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک طالبہ نے، جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی صحت عطا فرمائے، آمین۔ بس تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے اور یہ سب گناہوں کا کفارہ ہے انشاءاللہ۔